اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری جنگ کا جو بھی نتیجہ نکلے لیکن اس نے بطور سپر پاور امریکہ کی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران نے پچھلے ایک ماہ کے دوران جس طرح امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف مزاحمت دکھائی ہے اس نے پوری دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس جنگ کا سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈے اتحادی عرب ریاستوں کا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ معروف انگریزی روزنامہ ڈان میں اپنے سیاسی تجزیے میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی کہتی ہیں کہ مشرق وسطی میں جاری جنگ نے خطے کی اسٹریٹجک صورتحال کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے اور امریکی صدر ٹرمپ کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ایران کو جنگ بندی پر آمادہ کرے۔ امریکہ کی جانب سے بیک وقت مذاکرات اور عسکری دباؤ کی حکمت عملی کو ماہرین ایک پیچیدہ اور غیر یقینی سفارتکاری قرار دے رہے ہیں۔ ایک طرف صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ جیت جانے اور ایران میں رجیم چینج کے دعوے روایتی سیاسی بھڑک بازی دکھائی دیتے ہیں تو دوسری جانب انہیں جنگ سے باعزت طریقے سے نکلنے کی کوشش بھی سمجھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی یاد دلاتی ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ بھی بھجوایا اور اسلام آباد کو ممکنہ مذاکراتی مقام کے طور پر بھی تجویز کیا، تاہم ایرانی حکام نے اس منصوبے کو یک طرفہ مطالبات کی فہرست قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور اپنی خود مختاری کے خلاف قرار دیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ بندوق ہاتھ میں لے کر مذاکرات کرنے کے خواہاں ہیں، تاہم کچھ مبصرین کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی باتیں ماضی کی طرح ایک ڈھکوسلا بھی ہو سکتی ہیں تاکہ ایران کے خلاف کویت کے راستے زمینی دستے داخل کرنے کی تیاری مکمل کی جا سکے۔ سابق سفارتکار کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی 2 مرتبہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوران ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کیے جا چکے ہیں، جس کے باعث ایرانی قیادت مذاکرات پر اعتماد کھو چکی ہے۔ ایران نے امریکی تجاویز کے جواب میں اپنے 5 نکات پیش کیے ہیں، جن میں جنگ کے مکمل خاتمے کی ضمانت اور ایرانی قیادت کے ٹارگٹ کلنگ روکنے کی شرائط عائد کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز پر اس کی خود مختاری تسلیم کرنے کے علاوہ جنگی نقصانات کا ازالہ بھی مانگا گیا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں خود کو مضبوط پوزیشن میں سمجھتا ہے اور جنگ سے پہلے کی حالت پر واپس جانے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب واضح ہے کہ صدر ٹرمپ اب اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے مذاکرات کا راستہ کھول رکھا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں ممالک کی جانب سے سخت موقف اپنانے کے باوجود مذاکرات کے امکانات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، تاہم باہمی اعتماد کی کمی اور غیر متوقع امریکی پالیسی ثالثی کی کوششیں کرنے والے ممالک کے لیے اس عمل کو پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے آئندہ صورتحال کے حوالے سے 3 ممکنہ منظرنامے پیش کیے ہیں۔ پہلا منظرنامہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل فیصلہ کن کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایران میں حکومت تبدیل کر دیں، تاہم سچ یہ ہے کہ ماضی میں افغانستان اور عراق کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپشن خطے میں بد امنی اور طویل تنازعات کا باعث بنے گی۔ دوسرا منظرنامہ ایک طویل اور غیر یقینی جنگ کا ہے جس میں وقفے سے لڑائی جاری رہے گی۔ اس دوران ایران ابنائے ہرمز پر اپنی گرفت برقرار رکھتے ہوئے خلیجی ممالک پر جوابی حملوں کی صلاحیت رکھے گا، جس سے عالمی تیل مارکیٹ شدید متاثر ہوگی اور عالمی معیشت بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ تیسرا اور نسبتاً مثبت منظرنامہ امریکہ اور ایران کے درمیان جامع معاہدے کا ہے، جس میں ایران کی جانب سے جوہری پروگرام میں کچھ رعایتیں اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مزید حملے نہ کرنے کی یقین دہانی شامل ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ راستہ سب سے مشکل تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ کوئی بھی فریق مذاکرات میں کمزور نظر نہیں آنا چاہتا۔ ملیحہ لودھی کے مطابق اگرچہ تیسرا آپشن خطے میں امن اور استحکام لا سکتا ہے، لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے مابین جنگ بندی بھی ہو جائے تو بھی مشرق وسطی میں پہلے جیسے حالات نہیں رہیں گے، چونکہ خلیجی ریاستوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈے کسی کام کے نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔